السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر اتنی اہم مجلس میں آنے کی دعوت دی، اور آج ان کی بھی اور آپ کی بھی ایک غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ میں کوئی بہت بڑا مقرر ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے مجھے مقرر اور وائز بیان کرنے والا یہ سمجھ کے بلایا، اور آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی آپ کو۔ مقرر دیکھو بازو میں بیٹھے ہیں، مقرر ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ علم کے سمندر ہے، تو یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو بس یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے بہت بولتے ہیں، یہاں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو آپ لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہو نا، اس سے تھوڑا نروسنس ہوتا ہے، تو تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے، ایسے ہنستے ہوئے رہیے۔ دیکھو حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، وقت خراب ہے، لیکن گزرے گا مسکرانے سے ہی، تو مسکراتے رہیے، اور آپ سننے کا حق ادا کریے، ہم بولنے کا حق ادا کریں گے۔ تھوڑا سا آپ اچھا سنیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ خود دل میں کچھ اچھا ڈالے گا، زبان پہ کچھ اچھا آئے گا، اور آپ سے ہم شیئر کر دیں گے۔ تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے، اور کوئی بات اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیا کریں۔ بولیں گے؟ کیسے بولیں گے؟ بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ بیدار ہے کہ نہیں بیدار ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ کچھ لوگ دیکھتے ضرور ہے لیکن وہ رہتے نہیں ہیں یہاں پر، وہ کہیں اور ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کہیں اور مصروف ہوتے ہیں۔ دیکھتے برابر ہے، وہ یہ ہنر ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ جسم تو ان کے یہاں پر ہوتے ہیں لیکن دماغ کئی اور ہوتے ہیں۔ تو آپ سب یہی پر موجود ہیں نا؟ ہم صرف بات چیت کریں گے، میں کچھ بولوں گا تو آپ جواب دیتے رہنا اس کا، ہے نا؟ تو اچھا لگے گا ایسا مجھے، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ لوگ گھورنے لگے، تھوڑا مسکراہٹ رکھیے چہرے پہ، انشاءاللہ اچھا لگے گا، ماحول اچھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ 4 لائنیں کہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہنا کہ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا۔ کہاں سبحان اللہ آپ لوگوں نے بولے؟ یہ بات اچھی نہیں لگی آپ کو؟ تو ایسے آپ ایسے دھکا اسٹارٹ مت بنیے، سیلف اسٹارٹ بنیے، ہے نا؟ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا، حالانکہ یہ سر بھی اسی در سے ملا، لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، مجھے تو مقدر بھی اسی در سے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ 4 لائنیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا خوب ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوب ہے نام محمد، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کی اطاعت سے جو منہ موڑے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، دامن مصطفیٰ سے ہم ہاتھ چھوٹا دے، دامن مصطفیٰ سے ہم ہاتھ چھڑا دے، اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں، اللہ نے خود نبی سے کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دیکھیے ہم کیا ہے، جو کچھ بھی ہماری عزت ہے، جو ہماری جو اوقات ہے، وہ صرف یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ ارے بات صحیح ہے نا؟ ہاں، اب میں نے سبحان اللہ بولنے کے لیے بولا تو اب سبحان اللہ کے علاوہ کچھ بولیں گے نہیں آپ لوگ، تو بات صحیح ہے نا؟ ہاں، ایسے تو میں خاک ہوں لیکن محمد سے نسبت ہے میری، ویسے تو میں خاک ہوں لیکن محمد سے نسبت ہے میری،
بس یہی رشتہ میری اوقات بڑھا دیتا ہے. شب قدر کی یہ 25ویں شب ہے ماشاء اللہ, اور اتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے, کیونکہ میں باہر بھی دیکھ کر آیا, وہاں بھی نوجوان تھے ماشاءاللہ بازار میں گھومتے ہوئے, کوئی کباب کھا رہا ہے, کوئی حلیم کھا رہا ہے, کوئی حریص کھا رہا ہے, کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے نا. لیکن کیا خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی. آپ یہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. باہر میں ابھی آ رہا تھا تو اتنے نوجوان پان کی دکان کے اوپر بھی تھے, جو کہ کوئی گھٹکے کی پوری وہ لے رہا تھا, وہ بولتے ہیں نا پوری, لڑ بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, ہاں لڑ لے رہا تھا. ابھی شب ہے نا تو پوری شب جاگنے کا ہے تو لڑ لگے گی. ہاں ابھی سوالات میں پڑھ رہا تھا مفتی صاحب, تو یعنی ہم لوگوں کو جو ہے نوجوانوں کو اللہ معاف کرے کہ 500 کماتے ہیں لیکن 300-400 روپے گھٹکے میں ڈال دیتے ہیں. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. ابھی ایک سوال یہاں پر آیا, میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے, تو ایک سوال یہ کر رہا تھا کہ مولانا اعتکاف میں گٹکا کھا سکتے کیا. ایک سوال ہے, ابھی مفتی صاحب جواب دیں گے اس کا بعد میں. یعنی گٹکا اتنا مطلب محبوب ہے کہ وہ اعتکاف میں بھی کھانا کہ نہیں کھانا وہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک یعنی ایک ٹریجڈی ہے نا. اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے, ابھی ہمارے سے بہت سارے نوجوان جڑے ہوئے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں, ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. ایک نوجوان طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے. مفتی صاحب سب جگہ نوجوان زیادہ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو میں نوجوانوں کو ہی تھوڑا سا ٹارگٹ بنا کر بات کرتا ہوں ہمیشہ. ایسے بزرگوں کو بھی نہیں بھولتا ہوں, لیکن نوجوانوں کو جو ابھی نئی جنریشن ہے, آگے چل کے جو اسلام کا پرچم ہے یا پھر ہمارے وطن کا جو پرچم ہے وہ اس نسل کے ہاتھ میں ہوگا جو ابھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, جن کی عمریں ابھی 15 سال, 18 سال, 20 سال ایسی نوجوانی کی عمر ہے. تو یہ ان کو تھوڑا سا میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا نوجوان آج کل سب سے بڑا مسئلہ, بہت سارے ایسے مسئلے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے موبائل کا. کیا ہے؟ اے بچے ادھر دیکھو, بات نہیں کرنا بیٹا. موبائل سب کے پاس ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں ہوگا, نوجوان تو چھوڑیے, آج کل بوڑھے بھی ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی موبائل سے الگ نہیں ہیں, سب کے پاس موبائل ہے. اور اب ایک ضرورت کی چیز بن گئی ہے, وہ ایک ضرورت کی چیز وہ ہو گئی ہے, سب کے پاس وہ رہتا ہے. لیکن کوئی اس کے بزنس کے لیے استعمال کرتا ہے, کوئی کانٹیکٹس کے لیے استعمال کرتا ہے, کوئی اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن اکثر نوجوان اس کو فالتو میں استعمال کرتے ہیں, فالتو یوز کرتے ہیں اس کا. یعنی اب آج کل ایسا ہو گیا کہ 2 GB ڈیٹا جب تک ختم نہیں ہوتا, جب تک نوجوان سوتا ہی نہیں. جب تک کیا ہوتا ہے, ہمارا نوجوان سوتا ہی نہیں ہے. جب تک ختم نہیں ہوتا 2 GB ڈیٹا, جب تک نہیں سوتا تمہارا بیٹا, ہے نا, وہ جاگا ہی رہتا ہے اور وہ جاگتا رہتا ہے. اور پھر ابا جان اس کے ہر مہینے اس کو ریچارج کر کے دے دیتے ہیں, اور دن بھر جو ہے فضول کے ویڈیوز بنانے میں اور فضول کے جو ہے ریلز دیکھنے میں یا پھر اور طرح کے اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا ہے. دیکھیے میں موبائل آپ کو کبھی نہیں بولوں گا کہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اگر میں بولوں گا بھی تو آپ سننے والے نہیں ہیں. میں اگر بولوں آپ کو کہ کل سے موبائل استعمال, یا مفتی صاحب بول دیں کہ کل سے موبائل کو استعمال نہیں کرے گا, تو آپ مفتی صاحب بدل دیں گے, بولیں گے یہ مفتی صاحب کے پاس نہیں آنے گا, کوئی دوسرا. وہ ہے نا ایک بیوی جو ہے شوہر کے پاس آئی, بولے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی
تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری بیماری کے لیے تم کو کئی آؤٹنگ پہ جانا پڑے گا, تم دبئی چلے جاؤ, تم لندن چلے جاؤ, سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, یا کم سے کم کشمیر چلے جاؤ. تو بیوی پوچھنے لگی کہ ابھی کہاں جائیں گے ہم, کیونکہ ڈاکٹر نے ایسا بولا ہے. تو شوہر کہنے لگا کہ ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جو تم کو ادھر ادھر جانے کا نہیں بولے گا, یہی رہنے کا بولے گا, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو میں یہ تو نہیں بولوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ موبائل استعمال کرنا بند کریں, کیونکہ آپ سنیں گے میں نہیں. لیکن دیکھیے, کوئی بھی چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی ہے. موبائل بھی برا نہیں ہے, اس کا استعمال اچھا یا برا اس کو بناتا ہے. اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مفید ہے, اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کی چیز ہے. جیسے رسی سے آپ جھولا بھی بنا سکتے ہیں اور پھانسی کا پھندا بھی, برابر. چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور گلا بھی. تو چھری بری ہے؟ ارے بولو نا, چھری بری ہے؟ نہیں, اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا رہا ہے. ایسی ہی موبائل, اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو آپ موبائل کا اچھا استعمال کریں. آج آپ کو بتائیے, یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ ایک ایسی چیز, ایک ایسا مطلب ایک, اس کو کیا کہیں گے, جیسے پہلے ہوتا تھا نا جادو کی وہ ایک ڈبیا ہوتی تھی, یا پھر جادو کی چھڑی ہوتی تھی, یا پھر وہ کیا علاؤالدین کا چراغ ہوتا تھا. بس یہ وہی ہے آج کے زمانے کا, یہ وہی ہے. آپ اس سے کیا نہیں کر سکتے. ابھی آپ یعنی ہزاروں لوگوں کو آپ دیکھیے جو یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں تک جو ہے ایک اچھا میسج پہنچا رہے ہیں. آپ کتنے آپ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بیانات آپ سنتے ہوں گے. ابھی میں یہاں بیان کر رہا ہوں, کتنے لوگ ہوں گے, 1000, 2000, 3000 لوگ ہے نا. لیکن کل میں نے ایک ویڈیو بنایا, ابھی اس کے کم سے کم 11 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ابھی تک, کل سے لے کے ابھی تک 24 گھنٹے میں. تو ایک ایسا یہ مادھیم ہے کہ آپ موبائل کا ایک اچھا استعمال کر کے آپ لوگوں تک دین کو پہنچا سکتے ہیں. دین کو کیا کر سکتے ہیں بولیے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ لوگ بھی غور سے سنیے. آج جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے, دیکھیے ماحول تو خراب کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, یا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی بول دو اس کو, لیکن ماحول خراب کرنے کی کوششیں جاری ہے, اور وہ اس میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اب ان حالات کے اندر اتنی غلط فہمیاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے, بہنوں کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک بچے سے زبردستی کروا کر اس سے وہ چیز بلوائی جا رہی تھی, یعنی اس سے شرک اور کفریہ جملے کہنے کے لیے کہا جا رہا تھا. بچوں کے اندر بھی یہ زہر پہنچ گیا, بڑوں کے اندر تو تھا ہی. حالات کس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ جب بھی کوئی بول رہا ہے مسلمانوں کے خلاف زہر ہی اگل رہا ہے, اور جو زہر جتنا زیادہ اگلے گا, جو جتنا زیادہ زہر اگلے گا وہ اتنے جلدی فیمس ہو رہا ہے. آج مسلمان ایک ایسا ذریعہ ہے, ایک اس پارس کی طرح ہو گیا ہے کہ جو بھی اس کو ٹچ کر رہا ہے وہ سونا ہی بن رہا ہے. ان کو جو اچھا بول رہا ہے وہ بھی ہٹ ہو رہا ہے, جو برا بول رہا ہے وہ اس سے جلدی ہٹ ہو رہا ہے. دونوں طرف کے لوگ ہیں, لیکن ہے مسلمان ہی مدعا. تو اتنی غلط فہمیاں ہمارے خلاف ڈالی جا رہی ہے. اب ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا ذمہ داری ہماری؟ میں بہت ہلکی پھلکی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, اس لیے تھوڑا سا غور سے آپ سنیں. تو ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب ہم کو اب باتوں سے کام نہیں چلے گا, باتوں سے اور بیانوں سے اور تقریروں سے ہی کام نہیں چلنے والا ہے. اب آپ کی, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو غیر مسلم
بھائی بہن ہیں سب آ گئے اس کے اندر، مسلمانوں کے علاوہ. یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں پڑھتے، یہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے. یہ کس کو پڑھتے ہیں؟ بولیے، ارے کس کو پڑھتے ہیں؟ یہ ہم کو پڑھتے ہیں اور ہم کو ہی قرآن سمجھتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو ہی بخاری مسلم سمجھتے ہیں. ان کو ہم جو بھی کریں گے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، ان کے حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ میرے ویڈیوز کے کمنٹ میں جائیے، آپ کو کتنے نان مسلم یہ بولتے ہوئے ملیں گے کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ قرآن میں ہے. یعنی جو ہم پیار کا، محبت کا پیغام دیتے ہیں، جو انسانیت اور مانوتا کی بات کرتے ہیں، تو کمنٹ میں غیر مسلم تعجب سے پوچھتے ہیں یہ تمہارے اسلام میں ہے، یہ تمہارے قرآن میں ہے. یعنی اس حد تک دماغ خراب کر دیا گیا ہے کہ اگر اچھی بات اگر کی جا رہی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہا ہوگا، یہ آدمی اچھا ہوگا اس لیے یہ اچھا بول رہا ہوگا. ان کے اسلام اور قرآن و حدیث میں تو صرف مارو کاٹو. یہ پھر ہمارے نوجوانوں کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو اسٹوری ہوتی ہے یا جو ویڈیوز ہوتے ہیں، وہ اس میں تو فل دھگانا ہے نا. ارے ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس تو دیکھو، خالی رمضان کو چھوڑ دو. ابھی رمضان میں تو ماشاءاللہ ابھی واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا اور پیارا ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ فیس بک اور انسٹاگرام کھولنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے. اتنا مطلب وہ اس کو ٹوپی اوپی پہنا کے جبہ پہنا دیتے ہیں. سب ایپس جتنی بھی ہیں نا سوشل میڈیا کے، سب کو ہم لوگ ماشاءاللہ ایک دم تھکیلے سے تھکیلا آدمی جو ایک بار بھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں کے اسٹیٹس اور کیا قرآن کے اسٹیٹس، کعبہ، مکہ، مدینہ، بہت فل دھنگانا رہتا ہے. رمضان کے اندر رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ خطرناک ایک دم. اور جیسے رمضان ختم ہوتا ہے پھر ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھو، ارے ارے کمال، ایسے ایسے کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، چیر ڈالیں گے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، ہم ایسے ہم ویسے. ارے ارے، اور یہ سب دیکھتے ہیں. یہ آپ ایسا مت سمجھو یہ شعر ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے جو ہے نا نلے کھا رہے ہیں، پائے توڑ رہے ہیں، اور یہ سب اس طرح کے ویڈیوز. ایک دبلا پتلا نوجوان، اس کا اسٹیٹس میں نے دیکھا تو کیا تھا معلوم کیا؟ ایک دم دبلا پتلا، ایسے کریں گے نا تو 4-5 قدم پیچھے جائے گا، ایسے پھونک ماریں گے تو گرے گا. لیکن اسٹیٹس کیا تھا معلوم؟ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ جہاں میٹر ہو جائیں گے سب سے پہلے یہ بھاگیں گا. اسٹیٹس خطرناک. ہم شیر ہے، ان شیر ایسے ہیں. ایک نے لگایا کہ ارے تو منہ دھویا نہیں تو نے ابھی تک؟ ارے بولے شیر کبھی منہ دھوتا کیا؟ یعنی یہ اس طرح کے اسٹیٹس، اس طرح کے اسٹوری، اس طرح کے ویڈیو، اے بھائی ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہے نا. اور ہاتھ پاؤں ایسے باریک باریک اور ایسے اشارے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک چھبی بنتی. اسٹیٹس کا اردو ترجمہ کیا ہے معلوم؟ اوقات. کیا ہے؟ اوقات. یعنی ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ اسٹیٹس ہوتا ہے. یعنی ہماری اوقات کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں. تو اسٹیٹس لگانے سے پہلے، اسٹوری لگانے سے پہلے، کوئی ویڈیو پوسٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچنا کہ یہ اسٹیٹس، یہ اسٹوری، یہ ویڈیو غیر مسلم بھی دیکھنے والے ہیں. ہم کون سی قوم ہیں؟ ذرا قرآن کھول کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم وہ قوم ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. لوگوں کی کائے کے لیے؟ بھلائی کے لیے. تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو. ہم بے مقصد نہیں آئے کھا پی کے کھاؤ کھجاؤ اور بتی بجھاؤ اور قبر میں جاؤ. وہ کام نہیں ہمارا. اس کے لیے دوسرے لوگ ہیں.
ہم ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں, اور ہر ایک کا وہ مقصد ہے, صرف مولانا لوگوں کا نہیں ہے, مفتی حضرات کا نہیں ہے. ہر کلمہ گو, ہر کلمہ پڑھنے والا, اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا اپنے حساب سے پرچار پرسار کرے, اور کھل کے کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اسلام کاٹنے مارنے والا مذہب ہے. ہم کو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام امن کا پیغام ہے, اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام شانتی کا مذہب ہے, اسلام معاف کرنے کا سکھاتا ہے, اسلام درگزر سکھاتا ہے, اسلام وہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, تم اپنے ایمان کی جانچ کر لو. تمہارا پڑوسی اگر ناراض ہے تو تمہارا مسئلہ ہے, تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. یہ ہمارا, آپ دیکھیے کہ ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم خود آپس میں, دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ کو پوچھتا ہوں, اسلام سب سے زیادہ کہاں سے پھیلا ہے؟ کہاں سے پھیلا, کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں سے؟ اخلاق سے پھیلا ہے نا. اسلام سب سے زیادہ تجارت سے پھیلا ہے. کہاں سے؟ تجارت سے. اور تجارت میں جو اخلاق جو صحابہ کرام نے اور انبیاء نے اور اولیاء نے جو اپنائے ہیں, اور جو دنیا کے سامنے جو تجارت کر کے بتایا ہے, جو دھندا کاروبار کر کے بتایا ہے, اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ کم سے کم اسلام سے نفرت نہیں کرتے تھے, مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے تھے, کیونکہ معاملات اتنے اچھے تھے, ویوہار اتنا اچھا تھا, ناپ تول اتنا اچھا تھا. اور ہمارا ویوہار تو ہم خود ہی بولتے اپنی زبان سے, بھائی سب سے ویوہار کرنا, پن اپنے والے سے نہیں کرنا. یہ ہر مسلمان, کم سے کم 90% مسلمانوں کی زبان پہ یہ جملہ ہے. مفتی صاحب صحیح بات ہے بھائی, ویوہار کرنا لیکن اپنے والے سے نہیں کرنا. بابا کب ڈبا دیں گا, کب بھاگ جائیں گا, گارنٹی نہیں ہے اس کی. غیروں سے کر لینا لیکن اپنوں سے نہیں کرنا. اگر ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے, تو بتاؤ کیا ہم اچھے سے, جھوٹ کے بارے میں اگر بولا جائے کہ بھائی آپ کے کاروبار میں جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے کمایا ہوا مال حرام ہوتا ہے, تو کیا بولتے ہیں لوگ معلوم؟ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا کیسے چلے گا؟ دھندا چل ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. کون ایسا بندہ ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے, ویوہار کرتا ہے, بیوپار کرتا ہے, دھندا کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا؟ لوگ کھلے دل سے بولتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جھوٹ بول کر, جھوٹ بولے تو دھوکا, یعنی دھوکا دے کر, جھوٹ بول کر کمانا, حرام کی کمائی, پھر وہ اپنے بال بچوں کو لیے استعمال کرنا, اپنے لیے استعمال کرنا, اور وہ پیٹ میں جائے گا, اور پھر اس کے بعد دعائیں کریں گے. جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں, دھوکا دے کر پیسہ کما رہے ہیں, اسی سے کھانا بنا رہے ہیں, وہی پیٹ میں جا رہا ہے, اسی سے خون بن رہا ہے, اسی سے طاقت بن رہی ہے, اور اسی طاقت سے اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں, اور پھر امید کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے. بتائیے کیسے قبول ہوگا؟ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ حرام کا پیسہ جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حرام کی کمائی جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں, اور پھر طواف پر طواف, عمرے پر عمرے, حج پر حج. کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی جب پیٹ میں حرام ہے, منہ میں جھوٹ ہے, رگوں میں حرام کی کمائی دوڑ رہی ہے. جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, تو اسلام کی چھبی کیسے بن رہی؟ ارے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, وہ ادھرمی لوگ ہیں جو جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں, جو سود سے پیسہ کماتے ہیں, جو رشوت سے پیسہ کماتے ہیں, وہ اور لوگ ہیں. ارے ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہے؟ کیسے ہم امن کا پیغام پہنچائیں گے؟
کیسے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے جب وہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, جب غیر لوگ جو کٹر پنتھی لوگ ہیں, نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں, جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف جب بات کرتے ہیں, اور پھر کوئی غیر مسلم ہمارے ٹچ میں آتا ہے اور پھر ہمارا ویوہار دیکھتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ وہ جو بول رہا تھا وہ بالکل صحیح بول رہا تھا. یہ لوگ رہتے ہی ایسے ہیں, یہ ہے ہی جھوٹے, یہ ہے ہی مکار. ارے ساری دنیا مکار ہے, ساری دنیا جھوٹی ہے, لیکن اگر کوئی ساری دنیا کی مکاری سے, ساری دنیا کے جھوٹ سے اور ساری دنیا کی دھوکے بازی سے اگر پریشان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, یہ شاید اچھا ہوگا, یہ ٹھیک ہوگا, یہ دوسروں سے الگ ہوگا, یہ دوسروں سے ہٹ کے ہوگا, پھر تو تمہارے ساتھ کچھ دن رہتا ہے, تمہارے ساتھ ویوہار کرتا ہے, تمہارے ساتھ بات چیت کرتا ہے, اور اگر تم کو وہ دوسروں کی طرح ہی پاتا ہے تو بتاؤ کیسا پیغام لوگوں تک پہنچے گا؟ اچھا پہنچے گا پیغام؟ ارے بولو نا, سو گے شاید. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پیسہ کمانا ہے نا. ہاں, سب کو پیسہ کمانا ہے, اور پیسہ کمانے کی یہ دھن بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے بڑا. اب وہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ پیسہ اس نے جھوٹ سے کمایا, دھوکے سے کمایا, دوسروں کے زمین پہ قبضہ کر کے کمایا, دوسروں کا خون کر کے کمایا, بھائی بہنوں کا حق مار کے کمایا. بس وہ مالدار ہے, سب اس کے پیچھے گھوم رہے. بھائی مالدار ہے, سکسیسفل آدمی ہے. سکسیسفل اور کامیاب آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کار ہے, بنگلہ ہے, سوئمنگ پول ہے, بینک بیلنس بھرپور ہے, وہ سکسیسفل. ارے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور مطلب اس طرح کا ہم سنتے تھے. لیکن آج کامیاب آدمی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی. بس پیسہ چاہیے. کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, مال چاہیے. ہاں, جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں, ہے نا. سب کو پیسے کی پڑی ہوئی ہے. ہاں, پیسہ جب آتا ہے نا تو اس کی چال بھی بدل جاتی ہے, چال بھی بدل جاتی ہے. اس کا چلنے کا اسٹائل, بات کرنے کا اسٹائل, اس کا انداز خطرناک ایک دم. بمبئی کے ایک پاکٹ مار سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ برابر اس آدمی کا پاکٹ کیسے مارتے ہیں جس کے پاکٹ میں پیسے ہوتے؟ تم کو کیسے معلوم کہ اس پاکٹ میں پیسے ہیں اور تم برابر اسی کے پاکٹ مارتے ہیں؟ تو وہ پاکٹ مار کہنے لگا کہ ہم آدمی کی چال سے پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی اگر پیروں سے دھول اڑ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا پاکٹ فل ہے, اور کوئی اگر بیچارہ ایک دم گردن جھکائے, سینہ اندر کیے ہوئے چل رہا ہے تو اس کا پاکٹ خالی ہے. اس کی چال سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی آدمی کی چال ہی بدل جاتی, ایک دم خطرناک. اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا ہر چیز. پیسہ ہے بھائی. حضرت مولانا یونس صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے, ایک کلن کا, ایک بنیا تھا کلن. کیا تھا بولو, ارے زور سے بولو نا, کیا تھا؟ ہاں, کلن. وہ بنیا تھا, وہ ایک جگہ سے وہ لیتا تھا, کیا نام اس کا, سامان لیتا تھا, اور اپنی دکان میں آ کر ہول سیل سے لے کر ریٹیل میں بیچا کرتا تھا. ایک نیا ہول سیلر آیا مارکیٹ میں, اس نے کلن کو بلایا اور کلن سے کہا کہ ایک کام کرو نا تم, کلن تم وہاں سے مال خریدتے نا, تم میرے پاس آؤ, میں تم کو 5% ایکسٹرا کمیشن دوں گا. جو وہ تم کو دے رہا ہے نا اس سے 5% کم میں تم کو مال دوں گا, تمہارا 5% بچنا شروع ہو جائے گا. ابھی ویپاری آدمی تھا, بنیا آدمی تھا. بنیا تو کیسا ہے, اس کو 2 پیسے چاہیے. بنیوں کو کبھی پوچھو تم تو جنت میں جائیں گا کہ جہنم میں, تو بولیں گا جا 2 پیسے کا فائدہ ہوا وہاں جاؤں گا میں. تو بنیے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, جہاں اس کو فائدہ رہے گا وہاں جائیں گا. تو وہ کلن کے بعد دماغ میں آ گئی. کلن نے سوچا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس سے مال لوں گا میں. تو اس نے وہاں سے مال لینا شروع ہوا. اب روزانہ 5% مال بچنے لگا. وہ کمیشن جو ہوتا ہے نا
وہ بچنے لگا. تو پہلے تو بینک ہوتے نہیں تھے, لوگ گھر میں پیسہ رکھتے نہیں تھے. لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک پیٹی بناتے تھے یا پھر ایک مٹکا بناتے تھے, اس میں پیسے ڈالتے تھے اور اس کو کہیں دور جنگل میں یا قبرستان میں لے جا کر گاڑ دیتے تھے, ہے نا. تو کلن نے قبرستان کے اندر ایک مٹکا گاڑ دیا زمین میں, اور روزانہ کا 5% کمیشن اس مٹکے میں ڈالنے لگا. پھر کچھ دن میں مٹکا بھرا. کچھ دن میں کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا. ہاں, مٹکا بھرا. تو کلن ایسے گاؤں میں آیا تو کسی نے آواز دی, ارے اے کلن تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ چڑ گیا, بولے نالائق, بات کرنے کی تمیز نہیں کیا, بڑوں سے ایسی بات کرتے. ارے بولے کیا ہو گیا, روز تو کلن نہیں بولتے تجھ کو. نہیں, بولے اب سے کلن نہیں بولنے کا, بلکہ مجھے کلن میاں بولنے کا. کیا بولنے کا؟ کلن میاں, کیونکہ پیسہ ذرا آ گیا تھا نا مٹکے میں. پھر کچھ دن اور گزرے, پھر اور مٹکا بھرا. پھر کلن میاں ایک دن پھر آئے تو کسی نے آواز دی, او کلن میاں. بولے نالائق, بدتمیز, بات کرنے کا سلیقہ نہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں, بڑوں سے ایسی بات کرتے ہیں, کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ارے بولے اب کیا ہوا؟ کلن میاں تو بول رہے. نہیں, ابھی کلن میاں صاحب بولنے کا. بولے کیا بولنے کا؟ کلن میاں صاحب بولنے کا. ٹھیک ہے, لوگوں کو کیا ہے, بولنے لگے کلن میاں. پھر کچھ دن میں اور مٹکا بھرا. پھر آئے کلن میاں صاحب مارکیٹ میں. کسی نے پوچھا, او کلن میاں صاحب. ارے بولے نالائق, بدتمیز, بات کرنے کا سلیقہ نہیں, تمیز نہیں, یہ کوئی بات کرنے کا. ارے بولے اب کیا ہو گیا؟ بولے جناب کلن میاں صاحب بولنے کا. کیا بولنے کا؟ جناب کلن میاں صاحب. ٹھیک ہے, لوگ بولنے لگے. ایک فقیر نے دیکھا کہ روزانہ یہ جناب کلن میاں صاحب قبرستان کیوں جاتے. اس نے خاموشی سے پیچھا کیا تو اس نے دیکھا کہ جناب کلن میاں صاحب جھاڑ کے پیچھے جاتے اور وہاں پر کچھ تو بھی گاڑا ہوا ہے, وہاں پیسے ڈالتے. اب وہ پیسے ڈال کر جناب کلن میاں صاحب گئے. جانے کے بعد فقیر آیا, وہ فقیر نے وہ ہٹایا اور دیکھا تو مٹکا بھرا ہوا, اس میں پیسے بھرے ہوئے. اس نے تو رومال بچھا دیا اور پورا مٹکا الٹ دیا اور گٹھڑی بنائی. بولے یا اللہ, پوری زندگی بھر کی دلندری دور ہو گئی. بولے تیرا شکر ہے. وہ وہاں سے لے کے رفو چکر ہو گیا. دوسرے دن آئے نا جناب کلن میاں صاحب, آ کے دیکھے تو مٹکا الٹا تو ختم ہوگی ساری ہیکڑی. آئے مارکیٹ میں, سر کو ہاتھ لگا. کسی نے آواز دی, او جناب کلن میاں صاحب. ارے بولے چھوڑو, اب کلن کے کلن ہی رہ گیا. بولے اب کلن ہی بولو. بولے واپس میں کلن کے کلن ہی رہ گیا. مال آ گیا نا تو آدمی کا جو ہے ایٹیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی نے, بیچ میں بول دیتا ہوں میں, ایک حضرت نے بڑی اچھی بات کہی, مجھے بڑی اچھی لگی مولانا, کہ مجھے 2 مسلمانوں سے سخت نفرت ہے. 2 طرح کے مسلمانوں سے سخت نفرت ہے. ایک تو جب وہ مالدار مسلمان, جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ٹوپی کرتا اتار کے پھینک دیتا ہے, پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی سوٹ بوٹ میں گھومنے لگتا ہے. پہچانا نہیں جاتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. پیسہ آنے سے وہ اپنی شناخت بدل دیتا ہے, بھول جاتا ہے اور بالکل مسلمان لگتا ہی نہیں. اور دوسرا وہ مسلمان جب وہ کنگال ہو جاتا ہے اور بھیک مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے تو اگر وہ پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہوگا تو فقیر بننے کے لیے اور فقیر دکھنے کے لیے وہ کرتا پیجامہ ٹوپی رومال ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے, پوری شناخت کے ساتھ. مسلمان کی پوری شناخت بنا کر وہ فقیر بن کر, بھکاری بن کر چوک میں اور سگنل پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے. ایک وہ مسلمان کے پیسہ آ گیا تو مسلمان نظر نہیں آتا اور کنگال ہو گیا تو فقیر بن کے پوری شناخت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری عادت, پیسہ آ گیا ختم ہو گیا. اب پیسہ کمانے کی ایسی, ارے اللہ, میں آپ کو بتاؤں, اسی لیے بولتا ہوں کہ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. آج پیسہ کمانے, دیکھو نا, پڑھائی آپ کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے,
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں آپ انجینئر بن رہے ہیں؟ بڑے ہو کے پیسہ کمانا ہے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا بزنس. ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ اچھا پیسہ کمانا ہے، اچھا بزنس کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے. اچھے آپ سائنٹسٹ کیوں بن رہے ہیں؟ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیسہ آ جائے. کیا آ جائے؟ پیسہ آ جائے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ یار مجھے خدمت خلق کرنا ہے، مجھے لوگوں کی مدد کرنا ہے، مجھے لوگوں کے کام آنا ہے. ڈاکٹر بن کر میں یہ کام کروں گا، میں انجینئر بن کے وہ کام کروں گا، میں سائنٹسٹ بن کے وہ کام کروں گا، میں وکیل بن کے وہ کام کروں گا، میں پولیس بن کے لوگوں کی خدمت. یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ پیسے کمانا ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو پیسے کمانا ہے، اور پیسے کمانے کی ایسی دھن کہ اللہ اکبر. اس میں سب برابر ہے، جاہل بھی اور پڑھے لکھے بھی. جس میں دینداری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، قبر کا ڈر نہیں ہے، حشر میں اللہ کے سامنے میزان کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت دل میں نہیں ہے، ایمان اس کا کمزور ہے، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گا. اور جو انسان جو بولتا ہے نا میں پیسے کے لیے کچھ بھی کروں گا، وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. وہ پیسے کے لیے سچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تم کو بھی چھوڑ سکتا ہے، بلکہ تم کو مار بھی سکتا ہے. جو بولتا ہے نا میں پیسے کے لیے کچھ بھی کروں گا، اپن کسی بھی حد تک جائیں گے، بس پیسہ منگتا ہے، پیسہ منگتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ کفریہ جملہ بھی نکلتا ہے کہ بھائی پیسہ خدا تو نہیں ہے، لیکن پیسہ خدا سے کم بھی نہیں ہے نا. یہ تک لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن ہر خوشی کے پیچھے پیسہ ضرور ہوتا ہے. پیسہ، ہاں، منی از آلویز الٹیمیٹ. ہر چیز کا جو ہے نا پیسہ. پیسے کے چکر میں ابھی دیکھو پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں نا، وہ ایسے پیسے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو. ابھی ہمارے امی ابا کا ان 2-4-5 سالوں کے اندر انتقال ہوا، تو مجھے دواخانے جانے کا تجربہ ہوا، تو مجھے پتا چلا کہ خطرناک دواخانوں میں اللہ کسی کو نہ پہنچائے، نہ کبھی ضرورت پڑے. میں تو بولتا ہوں کہ قصائی میں کچھ ڈاکٹروں میں، ہاں سب نہیں، بہت سارے ایماندار بھی ہے. اور میں جن ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے طرف کی کر رہا ہوں، یہاں والے سب اچھے رہیں گے ماشاءاللہ. یہ ہمارے ادھر کے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر نہیں، قصائی ہے، قصائی. اللہ اکبر. ہمارے ابا 5 دن ایڈمٹ رہے، 6 لاکھ روپے بل. کتنا؟ 6 لاکھ روپے بل. ہماری امی 4 دن ایڈمٹ ہوئی، 2.5 لاکھ روپے بل. کیا کھلا رہے. مجھے خود کووڈ-19 ہوا تھا، تو میرا صرف جو ہے نا دوا گولی کا بل 1.25 لاکھ روپے. 1.25 لاکھ روپے کی میں ڈاکٹر کو اچھا ہونے کے بعد میں نے کون سی ایسی گولیاں کھایا 1.25 لاکھ روپے کی. کہاں گئی؟ کدھر وہ کدھر گئی؟ میں تو کمزوری، میں جب بیڈ سے اٹھا تو گر گیا، اتنی کمزوری تھی. تو 1.25 لاکھ روپے کی گولیاں گئی کدھر؟ آپ دیکھو پہلے حکیم جو ہے نا ایسے نبض دیکھتے تھے مفتی صاحب، اور آپ کو دوائی گولی دے دیتے تھے اور آپ اچھے بھی ہو جاتے تھے. ابھی سب سے پہلے آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو کیا کریں گے؟ پہلے ٹیسٹ 4-5 ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے، خون کا پتہ نہیں، اس میں اور 8-10 ہیموگلوبن چیک کرو، یہ چیک کرو، وہ چیک کرو، جاؤ اور فلانے جگہ پر ہی جانا. کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ فلانے ڈائگنوسٹک سینٹر میں ہی جانا. کیوں؟ بولے وہاں کی رپورٹ کلیئر آتی. بولے کیا آتی؟ وہاں کی رپورٹ کلیئر آتی. حالانکہ رپورٹ سب جگہ ہی کلیئر آتی، لیکن وہاں سے کمیشن کلیئر آتا. وہاں سے کیا ہوتا؟ ڈاکٹر کا کمیشن کلیئر آتا. میں عمرے پر جا رہا تھا، تو میں چونکہ بیمار تھا تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. وہ ڈاکٹر میرا بہت چاہنے والا اور بڑا ڈاکٹر، ہاں اچھا ڈاکٹر، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا. لیکن دیکھو آپ، یعنی پیسے والا ڈاکٹر. میں جب بھی جاتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، مولانا آئیے آپ، اور چیک کرنے کے پیسے بھی نہیں مولانا. اللہ توبہ. یہ جو سب سے خطرناک لوگ بولو گے میں آپ کو کون ہے؟ یہ جو ایسا کرتے نا، یہ سب سے خطرناک 1 نمبر کے ڈاکو لوگ ہوتے. یہ ایسے کرنے والے. توبہ توبہ. بہت اوور نہیں کرنا کبھی. آپ یقین مانو، بہت اوور جو تقوی بتاتے ہیں نا، وہ سب سے ڈینجر ہوتے ہیں، سب سے ڈینجر.
اس بیچ مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا. ایک آدمی نے شادی کی, اس کی عورت بہت شریف تھی. ایک دن وہ آدمی گھر میں آیا تو عورت رو رہی تھی. تو آدمی نے پوچھا کیوں رو رہی تھی؟ تو وہ عورت کہنے لگی وہ سامنے جو درخت ہے نا اس کے اوپر جو پرندے نا وہ مجھے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں. تو بے پردگی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ وہ پرندے مجھے دیکھ رہے ہیں تو بے پردگی ہو رہی, اس لیے میں رو رہی ہوں. شوہر سوچنے لگا کیا مجھے عورت ملی واقعی میں, یعنی پرندے بھی اس کے واسطے نامحرم ہو گئے, کیا بڑی اللہ والی ہے. تو بولے ابھی کیا کروں میں؟ بولے یہ درخت کاٹ ڈالو. شوہر نے جذبے میں آ کے درخت کٹ کر دیا, سارے نامحرم پرندے اڑ گئے. ایک دو دن کے بعد جب وہ ایک الگ ٹائم پر آیا شوہر گھر میں, تو عورت کو کسی عاشق کے باہوں میں دیکھا. بہت زیادہ اوور تقوی والے خطرناک, اوور لمٹ میں ٹھیک ہے, جو بار بار توبہ توبہ کرنے والے, اللہ اللہ تسبیح ہاتھ میں, جب دیکھو جب بات بھی کر رہے ایسے 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 ایسے, خطرناک لوگ, خطرناک. اور وہ آدمی حیران, شوق ہو گیا وہ کہ یہ کیا بات ہوگی. کل تک اس کو پرندے نامحرم لگ رہے تھے اور آج عاشق کے باہوں میں. وہ اتنا ٹینشن میں آ گیا, اس نے بیوی کو تو چھوڑا ہی چھوڑا, وہ شہر چھوڑ دیا, وہ ملک چھوڑ دیا اور چلا گیا دوسرے ملک, دوسرے بادشاہ کے علاقے میں چلا گیا. وہاں جا کے رہنے لگا. اب وہ جس ملک میں جا کے رہنے لگا وہاں ایک ایسی گھٹنا ہوئی کہ وہ بادشاہ کا سونے کا لوٹا, جو اس کا بہت خاص لوٹا تھا, وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا. اب بادشاہ, وزیر, وہاں کی پولیس سب ڈھونڈ رہے کہ وہ تشت کہاں گیا, بادشاہ کا تشت کہاں گیا. کوئی چوری کرنے والا مل ہی نہیں رہا تھا. سب پریشان تھے, پورے ملک میں افراتفری مچی ہوئی تھی کہ یہ وہ تشت کہاں گیا, وہ لوٹا نہیں مل رہا تھا. یہ آدمی بھی پوچھا لوگوں سے, بولے وہ ایسا ایسا ہو گیا, بادشاہ کا وہ جو بہت فیوریٹ لوٹا تھا, وہ تشت تھا, وہ چلا گیا, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نہیں مل رہا ہے, پتہ نہیں کس نے چوری کیا, کیا کیا. تو بولے وہ ایک بزرگ تھے جو بادشاہ کے دربار میں آتے جاتے تھے. تو یہ بادشاہ کے دربار کے باہر کھڑا ہوا تھا یہ آدمی. وہ بزرگ جب باہر نکلے تو انگوٹھے کے بل چل رہے تھے. وہ کیا چل رہے تھے؟ انگوٹھے کے بل چل رہے تھے. اس کو بڑا تعجب ہوا, بولے یہ انگوٹھے کے بل کیوں چل رہے؟ بولے یہ بزرگ انگوٹھے کے بل کیوں چل رہے؟ بولے یہ بہت متقی آدمی. بولے یہ زمین پہ کے کیڑے مکوڑے چوٹیاں نہیں مرنا اس کے واسطے چل رہے. بولے ایسا. وہ آدمی قسم کھا کے بولا کہ تمہارے یہ بزرگ کا, بولے جانچ پڑتال کرو, یہ لوٹا اس کے پاس ملے گا. بولے اس کے پاس تم دیکھو, بولے اسی کے پاس ملے گا 100%. بادشاہ کے سامنے چلا گیا وہ. بولے بادشاہ سلامت, وہ جو بزرگ تمہارے یہاں سے گئے نا, بولے اس کی چیکنگ کرو, بولے تمہارا لوٹا وہاں ملے گا. بولے ارے وہ بزرگ ہے, بولے تم کیا بات کر رہے؟ بولے مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا. بولے اس کو کانفیڈنس ہو گیا تھا, اس کو کانفیڈنس تھا پکا. بولے مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. بولے ڈھونڈو, بولے تم ڈھونڈے تو سچی وہاں ملاؤ. ہاں, تو بہت زیادہ اوور کرنے والے جو ہے نا بہت خطرناک. میں وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے ڈاکٹر سے میری طبیعت خراب ہے تو میں عمرہ جا رہا ہوں, تو کہیں وہاں جا کے اور طبیعت خراب نہ ہو جائے تو مجھے آپ گولیاں دوائیاں لکھ کر دے دو, میں تھوڑی لے لوں گا, مجھے نہیں لگی تو میں میرے حاجیوں کو دے دوں گا. اچھی بات ہے نا, دوسروں کو کام آ جائیں گی. تو اس نے گولیاں لکھ کر دیا, فیس کچھ بھی نہیں لیا. میں بولا ڈاکٹر صاحب آپ کی نہیں. تو بولے فلانی میڈیکل ہے نا, بولے وہاں جاؤ, بولے یہ سب دوائیاں وہاں مل جائیں گے, ورنہ پھر تم کو الگ الگ جگہ جانا پڑے گا, ایک جگہ. تو میں گیا میڈیکل میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے بتائے. میں وہاں گیا, میں نے جا کر اس کو صرف اتنا پوچھا کہ بھائی یہ گولیاں میں لے جا رہا ہوں, میں سعودی جا رہا ہوں, یہ گولیاں مجھے لگ رہی ہے, لیکن اگر نہیں لگی, میں اگر واپس دوں گا تو تم لے لیں گے کیا؟ تو نہیں, بولے میں واپس نہیں لوں گا. بولے تو میں واپس نہیں لیں گا تو خامخواہ مجھے ویسٹ ہو جائیں گی, میں جانا دوسرے میڈیکل میں جاؤں گا. میں
میں نے بولا اس کا بل کتنا ہوتا کم سے کم مجھے بتا تو دے. تو اس نے بل کرا 3,600 روپے کی دوائیاں ہے. بولے کتنے کی؟ 3,600 روپے کی. میں بولا ٹھیک ہے اب جان دو, تو واپس نہیں لے رہا, میں دوسرے میڈیکل میں گیا. میں نے اس کو بولا بھائی یہ دوائیاں لگ رہی ہے لیکن میں سعودی سے آؤں گا, نہیں لگیں گے تو واپس دے دوں گا, تو لیں گا واپس؟ تو بولے ارے کوئی بات نہیں مولانا صاحب, وہ غیر کا آدمی تھا, وہ غیر تھا, دیکھیے آپ غیر تھا وہ. ارے مولانا صاحب کوئی بات نہیں, بولے ایک گولی بھی بچ گئی نا, بولے لے کر آ جانا, بولے تم نے ایک گولی بھی بچ گئی تو لے کر آ جانا, میں واپس لے لوں گا, پیسہ دے دوں گا تمہارے. میں نے یہ تو اس کا بل تو بنا, دے سب گولیاں مجھے. میں نے ساری دوائیاں لی, 1,400 روپے کی دوائی. کتنے کی؟ 1,400 روپے کی دوائیاں, اور وہاں پر 3,600 روپے کی. یہ جو ایسے کرنے والا, اور میرا مرید ایسا بتاتا جیسے میرا مرید ایک دم, میرے ہاسپٹل کی اوپننگ کو تم کو آنے کا مولانا, تم نے دعا کرنے کی. یہ بہت خطرناک, اللہ اکبر, معاملات ہمارے خراب ہیں. یہ جو ہو رہا ہے نا بہت برا حال ہے. ایک آپ نے معلوم وہ ڈاکٹر چٹھی لکھتے نا, چٹھی کس کے سمجھ میں آتی؟ وہ تم انگلش بھی پڑھے ہوئے ہو, تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے معلوم نہیں. ایک نے پوچھا کہ بولے یہ چٹھی میں کیا لکھا ہوا رہتا؟ میڈیکل والے کو پوچھا بھائی تمہاری یہ رائٹنگ ڈاکٹر کی تم کو سمجھ میں آتی, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, کیا رہتا کیا؟ بولے اس میں لکھا ہوا رہتا, بولے کہ میں نے لوٹ لیا اب تو بھی لوٹ لے. بات پہ آپریشن. پہلے دیکھو آپریشن ایسا کس کا سننے میں آتا تھا, اب تو کچھ بھی ہو گیا تو آپریشن, کچھ بھی ہو گیا تو آپریشن. آپ آپریشن کرو اور پھر دوسرے ڈاکٹر سے ملو تو دوسرا ڈاکٹر کیا بولتا معلوم؟ آپ کبھی میرے پاس آتے تو بغیر آپریشن کا اچھا کر دیتا تھا میں. ارے وہ بھی تو ڈاکٹر تھا نا, تو بھی ڈاکٹر. اسی لیے آپ آپریشن کرنے والے, یہ سجیشن دے رہا ہوں میں, اللہ نہ کرے کسی کو نوبت آئے. اگر کسی ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے بولا تو کم سے کم 4 ڈاکٹر کی رائے لیا کرو. اور کتنے؟ 4 ڈاکٹر کی رائے لیا کرو کہ آپریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور اگر تمہارا مرید رہے گا کبھی تو اور 6 ڈاکٹر لو, بہت خطرناک رہتے ہیں مرید. تو ایک آدمی کو پھٹ کی بیماری تھی, وہ گر گیا. کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو اس کو لیا کے ہاسپٹل پہنچائے لوگوں نے. تو اب وہاں تو سیدھا آپریشن تھیٹر, فٹک سے آپریشن کرنے کی بہت گھائی ہے آج کل ڈاکٹروں کو. یہ بات میں ہمارے طرف کے ڈاکٹر کی کر رہا ہوں, اورنگ آباد کا اس میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں, سب اچھے ڈاکٹر یہ ہمارے طرف کے. اور یہ ویڈیو شیئر بھی نہیں کرنا پونا. تو وہ اس کو لے گیا آپریشن تھیٹر میں, اس کے کپڑے اتارے تو پہلے اس نے ایک چٹھی لگایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا. وہ چٹھی پھاڑے تو دوسری چٹھی بھی لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری کڈنی کا بھی آپریشن ہو گیا. وہ بھی چٹھی پھاڑے تو چوتھی چٹھی, ڈاکٹر صاحب میرے پھیپڑوں کا بھی آپریشن ہو گیا. چوتھی چٹھی پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے پھٹ کی بیماری ہے, تھوڑا صبر کرو میں اچھا ہو جاؤں گا. دیکھو پیسے کمانے کے واسطے کیا کیا پیترے اپنائے جاتے. اور پڑھے لکھے لوگ آج جتنے جرائم اور کرائم پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں اتنا جاہل سوچ بھی نہیں سکتا. آج تو پڑھا لکھا وہ ہے جس نے سب سے زیادہ ہتھیار بنائے. پڑھے لکھوں نے مل کر ہی ہتھیار بنائے نا. سب پڑھے لکھوں نے, ایجوکیٹڈ لوگوں نے مل کر اتنے ہتھیار بنا لیے کہ اس دنیا کو 7 بار ختم کیا جا سکتا ہے. کتنی بار؟ 7 بار, 7 ٹائمز ختم کیا جا سکتا ہے. پورا ایک دم مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے 7 بار. ایک میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, توجہ چاہوں گا مفتی صاحب. ایک چچا تھے, وہ چچا کی ٹانگ جو ہے نا نیلی پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ نیلی پڑ گئی. تو وہ آئے ڈاکٹر کے پاس, بولے ڈاکٹر صاحب دیکھو یہ پریشانی, میری ٹانگ نیلی پڑ گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا, بولے آپ کا تو چچا زہر پھیل گیا. بولے کیا پھیل گیا؟ ارے بولو نا, زہر پھیل گیا, پوائزن. اور جلدی سے بولے ٹانگ کاٹنا پڑیں گی
نہیں تو زہر باڈی میں پھیل جائے گا اور تمہاری جان بھی جا سکتی. آج کل ڈاکٹر بھی جان کی اتنی دھمکی دے رہے نا کہ گنڈے بھائی لوگ بھی نہیں دیتے اتنی. کچھ بھی ہو گیا نا, برین پہ اثر پڑ جائے گا, ہارٹ پہ اثر پڑ جائے گا, کڈنی خراب ہو جائیں گی, کچھ بھی کر لو, کائی کو بھی جاؤ, تم سادی کھانسی بخار کے واسطے بھی جاؤ, جلدی سے ٹیسٹ کرا لو, یہ میڈیسن لے لو, ورنہ برین پہ ایفیکٹ پڑ جائے گا, ہارٹ پر ایفیکٹ پڑ جائے گا, کڈنی خراب ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آدمی ڈر جاتا نا, جلدی سے جلدی سارے رپورٹ سب یہ کر کے لے کر آ جاتا. یہ اب وہ بولا چاچا, بولے یہ ٹانگ کاٹنی پڑیں گی. ارے بولے اللہ کے بندے میں چلوں گا کیسے؟ بولے چاچا مر جانے سے اچھا ہے ٹانگ کاٹ لو. تو چاچا تیار ہو گئے, بولے ٹانگ کاٹ لو. ٹانگ کاٹ دیے, گئے گھر پہ. 2-4-6 مہینے کے بعد میں دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. کیا ہو گئی؟ دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. اب جو ہے چاچا پریشان ہو گئے. ڈاکٹر نے بولا تھا کہ زہر نہیں پھیلے گا. آئے واپس, بولے ڈاکٹر صاحب تم نے یہ ٹانگ کاٹے, بولے تھے کہ زہر نہیں پھیلے گا, لیکن اس میں بھی آ گیا. ڈاکٹر نے چیک کیا, بولے چاچا میں کیا کروں, اللہ کی طرف کی بات ہے, پوائزن پھیل گیا. بولے ابھی کیا کرنا پڑے گا؟ بولے دوسری ٹانگ بھی کاٹنی پڑیں گی. بولے ڈاکٹر صاحب ایڑے ہو گئے کیا, میں چلوں گا کیسے؟ بولے نقلی ٹانگ لگانی پڑیں گی, لکڑی کی نقلی ٹانگ لگانی پڑیں گی. جان جانے سے اچھا ہے کہ لگا لو. چاچا کیا کرتے, کہ مر جاتے پھر. تو چاچا بولے ٹھیک ہے, دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیے. دونوں ٹانگیں نقلی لکڑی کی لگا دیے, آپریشن کر دیے, سکسیسفل ہو گیا. چاچا گھر پہ گئے. 2-3 مہینے کے بعد کیا ہوا, وہ نقلی جو لکڑی کی ٹانگیں تھی وہ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. ابھی چاچا کا تو ٹینشن چوتھے آسمان پہ. یہ کیا میٹر ہو گیا کہ میری لکڑی کی ٹانگیں ہیں, نقلی ہے, وہ بھی نیلی پڑ گئی, حد ہو گئی. آئے جیسے تیسے, بھاگتے تو نہیں آتے تھے لیکن آئے بھاگتے ہوئے, اور ڈاکٹر بولے کیا ہے ڈاکٹر تماشا, دونوں ٹانگیں نقلی ہے, وہ بھی نیلی پڑ رہی. ڈاکٹر بھی ٹینشن میں, بولے یہ کیا میٹر ہو گیا. اس نے غور سے چیک اپ بیک کیا بہت دھیان سے, اور سر کو ہاتھ لگایا. بولے چاچا مجھے معاف کرو, تمہاری لنگی کلر چھوڑ رہی تھی. بولے ارے بولے تمہارے کلر چھوڑنے کے چکر میں ٹانگیں چلی گئی نا میری. ہاں ہاتھ کر دیا, یہ کیا بات ہو گئی. تو بہت برا معاملہ ہے بھائی. شوگر کا پیشنٹ کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا نیا, تو ڈاکٹر نے تو بسری لگا دینا ہے اس کی, کیونکہ یہ تو پکا بھی زندگی بھر کا میرا پیشنٹ ہے, یہاں سے تو پیسہ آنا ہی آنا ہے. ہاں یہ پونا کے ڈاکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اورنگ آباد کا اس میں کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں, سب ایسے نہیں ہیں, بہت ایماندار بھی ہے اور بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہے جو بہت اچھے سے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, اور بالکل اس کو یعنی سپورٹ کرنے والے ڈاکٹر بھی ہیں, ایمانداری سے کرنے والے, خدمت خلق کے جذبے سے کرنے والے بھی لوگ ہیں. بہرحال لیکن کچھ ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے بہت یعنی اس کو گھناؤنا ایک طریقہ, پیسے کمانے کا ذریعہ اس کو بنا دیا ہے. لیکن پھر بھی ہر پروفیشن میں اچھے یا برے لوگ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹری پروفیشن میں بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جنہوں نے اس کو گندا کر دیا ہے. بہرحال ہم کو ایسا نہیں کمانا ہے, ایسا نہیں کمانا ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو, بہت سارے نوجوان تو دیکھو یہ سوچ کر نہیں کماتے کہ جب شادی ہوں گی تو خوب کما لیں گے, جب شادی ہوں گی تو جہیز میں آ جائیں گا بھرپور تب کما لیں گے. اور یہ جہیز کی رسم کو ختم کرو, بہت برے حالات ہیں. ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے, مرتد ہو رہی ہے غیروں کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں اس کو سیریسلی لو نوجوانوں. ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے نا جب بھی ایسے دیکھتے ہیں کسی برقعے والی کو یا کسی ایمان والی بچی کو کسی غیر کے ساتھ, تو دل پھٹ جاتا ہے نا. لیکن اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم لوگ ہیں. ہم لوگ دیکھو نا کیسے ہماری شکلیں کیسی ہے. ہم امریکن لوگ ہیں کیا؟ ہم امریکن ہیں کیا؟ ہم یورپ میں رہتے ہیں کیا؟ سب ساولے ہیں نا, سب ساولے ہیں, کچھ کالے ہیں, اور لیکن سب کو نا لڑکیاں گوری چاہیے, اور 36 گن ملا رہے, 36 گن,
36 گن ملنا چاہیے. ارے یہ غیروں کا مسئلہ ہے. ایک لڑکا, میں نے ایک لڑکے سے ملا, میں 15 دن پہلے کی بات ہے, کتنی لڑکیاں دیکھا ہوں گا آپ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتاؤ کتنی لڑکیاں دیکھا ہوں گا؟ کتنے؟ 100. کتنے؟ ایک دم ریئل بتاؤ, یہ تو بچے نے بتایا, ایک دم ریئل. 56 لڑکیاں. کتنی؟ 56 لڑکیاں دیکھا. بولتے نا اب تک 56 لڑکیاں دیکھ لیا, لیکن ایک لڑکی بھی پسند نہیں کیا. بولو حد ہو گئی. کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا چاہیے؟ اور پھر ایسے لوگ جو ہے نا, پھر ان کو لڑکیاں نہیں ملتی بعد میں. ایک آدمی نے لسٹ بنایا تھا, ایک مجھے جب میں شادی کروں گا, مفتی صاحب, مفتی واجی صاحب, میں جب شادی کروں گا تو مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس میں 40 کوالٹی ہونی چاہیے. کتنی کوالٹی ہونی چاہیے؟ 40 کوالٹی ہونی چاہیے. سب لکھ کے رکھا تھا, شریف ہونا, یہ ہونا, پڑھی لکھی ہونا, سب لکھ. لڑکیاں دیکھنا شروع کیا. 40 کس میں رہیں گے؟ انسان ہے, سب میں کمیاں ہیں. لڑکیاں ریجیکٹ کرتا رہا کہ عمر بڑھتی گئی. جیسی عمر بڑھتی تھی 2 3 کوالٹیاں کم کرتا تھا اس میں سے, ہے نا. 40 میں سے 35 ہوئی, 35 میں سے 30 ہوئی, پھر عمر بڑھتی گئی تو پھر 25 ہوئی. جب اس کی عمر 40 ہوئی تو ایک ہی شرط تھی اس میں, بس لڑکی چاہیے. ہاں, زندہ لڑکی چاہیے, ہے نا. حد ہو گئی. سب کو ہیروئن چاہیے, اور کمال کی بات ہے ہیروئن بھی چاہیے اور نمازی بھی چاہیے. یہ 2 کبھی نہیں ملنے والے, یاد رکھو. آپ کو فیشنیبل بھی چاہیے, فیشنیبل بھی چاہیے, اور ماں باپ کی خدمت کرنے والی بھی چاہیے. حد ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ملنے والا. بہت زیادہ مت دیکھو. ایک ہی کوالٹی, ایک ہی گن دیکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. کیا گن ہے وہ؟ کیا گن ہے؟ ارے بولو نا. صرف دینداری. کیا دیکھنا ہے؟ صرف دینداری. ہم کو ہماری لڑکی غیر مسلم کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر, ہے نا, بہت تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اگر میرے بھائی تو شادی کر کے اس کو تیری موٹر سائیکل پہ بٹھانا, تو نے نہیں بٹھایا تو وہ چلی گئی, وہ دوسری کی موٹر سائیکل پہ جا کر بیٹھی. تو 56 لڑکیاں دیکھ کر ریجیکٹ کر رہا ہے. وہ لڑکیاں جو ہے 30 سال ہو گئے, 32 سال ہو گئے, 35 سال کی ہو گئی, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. نوجوان ریجیکٹ پر ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں, اور پھر جب دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. تمہارے جذبات کو کنٹرول کر کے بتاؤ نا ذرا, ہوتے کہ جذبات کنٹرول؟ انڈیا میں جو نیٹ جو ایکسس ہوتا ہے 70% پورن ویڈیو دیکھنے میں ایکسس ہوتا ہے انڈیا کے اندر, گندی فلمیں دیکھنے کے لیے. تمہارے جذبات ہے, لڑکیوں کے جذبات نہیں ہیں. ان کو رہنے دو 30 سال تک, 35 سال تک ویسے ہی. بالکل بھی نہیں. دینداری دیکھو, نکاح کر لو, انشاءاللہ یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گا, خود بخود ختم ہو جائے گا. چھاننا بند کرو, صرف دینداری دیکھو اور شادی کر لو, اور اللہ پہ چھوڑ دو معاملہ. اللہ تعالیٰ سب نصیب کی بات ہے. اور جنہوں نے ایک کر لیے ہیں, دوسری شادی کرنے والے کو برا مت سمجھو, دوسری شادی کرنے والے کو برا مت سمجھو. آج کل مسئلہ ایسا ہو گیا, دوسری شادی کرنا, دوسری بیوی رکھنا, لوگ ایسا دیکھتے جیسے کوئی رکھیل رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. اتنی گندی نگاہ سے, ارے اس کی دوسری بیوی, اس کی, ارے دوسری بیوی ہے بھائی, ہاں وہ دیکھ رہا نا, اس نے دوسری والی رکھا. ارے بھائی 2 3 کریں گے نہیں تو یہ ایسی مسئلے مرتد ہونے کے ختم نہیں ہوں گے. بہرحال میں ابھار نہیں رہا ہوں آپ کو کہ آپ سب دوسری کرو, میں صرف اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ جو دوسری کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو, ان کو برا مت بولو, ان کو برا مت بولو, ہے نا. اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے بھی کیا ہوں, ہے ہاں, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ارے بھائی عملی نمونہ تو پیش کرنا پڑے گا نا تب. اور میں آپ کو بتاؤں,
ایک بیوی ہوتی ہے تو شوہر سے لڑتی ہے, اور دو ہوتی ہے تو شوہر کے لیے لڑتی ہے. یہ دو کا فائدہ ہے, میں بتاؤں. ہاں دو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے, اور جب دو آپ کرتے ہیں تو دیکھو آپ کی خدمت میں بہت الگ ہی ہے. آپ کو کھانے الگ الگ قسم کے ملتے ہیں, سب کو, دونوں کو لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا بنا کے دوں کہ آج میاں خوش ہو جائے, ہے نا, آج میاں میرے یہاں رک جائے, آج باری نہیں ہے تو رک جائے. ایسا کھانا کھلا کے دیتی ہے, ایسی ویرائٹی بنا کے دیتی, یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے نئے ڈش بناتی ہے. یار میری نہیں بابا, سب کی. ایسی نظروں سے مت دیکھو, سب کی بھائی. جنہوں نے دو کیے ہوئے مفتی صاحب خدمت, نہیں میں ان کو نہیں بول رہا ہوں. تو بہرحال آپ کریں, بہت اطمینان ہے. دیکھو جہاں لڑائی ہونے تو ایک میں بھی لڑنا ہے. ایک والے کون سے سکون میں ہیں, ایک والے کون سے سکون میں ہیں, جس کی زندگی جو ہے, اگر یعنی وہ بولتے ہیں نا, جس کی قسمت خراب ہو, اگر وہ کفن بھی بیچنا شروع کر دیں گے نا تو لوگ مرنا چھوڑ دیں گے. تو جس کی قسمت خراب ہے تو وہ ایک بھی کریں گا تو پریشان رہیں گے, ہے نا. تو وہ چھوڑ دو, آپ دو کریں گے تو سکون سے رہیں گے اور بہت بیلنس رہتا ہے. لیکن اس سے جو ہے نا, یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو آپ اخلاق دیکھو, دینداری دیکھو, اور کر لو شادی. زیادہ اس کے چکر میں مت پڑو, بہت باریکیاں مت دیکھو. جتنی جلدی ہماری بیٹیوں کی, بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی نا, مرتد کے قصے ختم ہو جائیں گے. ارے جب اپنے ملیں گے تو کون غیروں کے ساتھ بھاگیں گا؟ حد ہو گئی. یہ کوئی یعنی سوچنے والی بات ہے کہ اگر اپنے والے اپنا لیں گے تو غیروں کے ساتھ کیوں بھاگیں گے؟ یہاں 30 سال کا وہ ڈنگرا ہو جاتا ہے, وہ شادی نہیں کرتا, اس کو جہیز چاہیے, اس کو جہیز چاہیے, اس کو جو ہے موٹر سائیکل چاہیے, اس کو جو ہے لاکھوں روپے چاہیے. حد ہو گئی. ہاں یہ بہت غلط چیز ہے. ارے خود کے دم پر خود کے اسٹیٹس کیسے لگاتے؟ خود کے دم پر شیر والے, ہم شیر ہے, بھیک مانگنے والے ہیں کیا؟ یہ شیر جو زندگی بھر شیر کے اسٹیٹس لگاتے, دیکھو نا تم, گانے تو ایسے لگاتے شادی میں, عظیم الشان شہنشاہ. ارے اللہ, ادھار کی بگی, ادھار کے گھوڑے, ادھار کی ڈریس, ادھار کی ٹائی, ادھار کے وہ جو سارے جیکٹ, اور کیا عظیم الشان شہنشاہ. اور وہ عظیم الشان شہنشاہ جو ایک دن کا بنا ہوا رہتا ہے, 8 دن کے بعد لنگی پکڑ کے دودھ کی تھیلی لاتے ہوئے دکھتا ہے گلی کے اندر. وہ عظیم الشان شہنشاہ کہا گیا, عظیم کرائے کی گاڑی, کرائے کا یہ ساری شہنشاہیت جو ہے نا, جیسی شادی ختم ہوتی ہے, مہمان کھانا کھا کے باہر جاتے ہیں تو برتن والے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, 4 مگے کم ہے, 4 پلیٹیں کم ہے اس کے اوپر. یہ شہنشاہ جو ہے وہ کرو. میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا تجربہ, میں نے میری بیٹی کی شادی کیا صرف کھجور کے اوپر, صرف کھجور کے اوپر. واللہ بول رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, لوگ سوچتے ہیں نا, ارے اچھا شادی کرو, لوگ نام بولیں کیا شادی کرا, کیا شادی کرا. نہیں, میں نے کھجور پہ شادی کرا. جتنی تعریفیں میں نے سنا ہوں مولانا کھجور پہ شادی کرنے کی, مفتی صاحب, اور وہ ویڈیو میرا ملینز آف لوگوں نے دیکھا, ملین اب تک رن کر رہا ہے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میری بیٹی کی شادی جمعہ کے دن شادی تھی مولانا, جمعہ کے دن شادی, جمعہ کی نماز کے بعد نکاح تھا, اور میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں خالی, کوئی کسی کو رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا میں نے, صرف 1 نمبر کے رشتہ دار. 1 نمبر کے رشتہ دار مطلب سگے بھائی اور سگی بہنیں, بس ان کو ہی دعوت تھی. میں دعوت کیسا دیتا تھا حیرانی ہوں گی آپ کو, کیسے دعوت دیتا تھا. میں میرے رشتہ داروں کو دعوت دے رہا ہوں, پھپھو کو, خالہ کو, خلیرے بھائیوں کو. کیسے دعوت دیتا تھا؟ السلام علیکم, ارے بھائی تجھے معلوم ہے نا اپنی بیٹی کی شادی ہے, تجھے دعوت ہے لیکن آؤ مت, تجھے دعوت ہے لیکن آؤ مت, وہاں سے دعا کر, کیونکہ میں کھجور پہ شادی کر رہا ہوں, کھانا نہیں بنا رہا ہوں. 25 لوگ میں نے طے کیا,
دولہے والوں کی طرف سے, وہ بھی 1 نمبر کے رشتہ دار ان کے زیادہ تھے, یعنی وہ 8-9 بھائی بہن تھے, تو 1 نمبر کے رشتہ دار, اور میرے 1 نمبر کے رشتہ دار مفتی صاحب, 25 لوگ ادھر کے, 25 لوگ ادھر کے, 50 لوگ, کوئی شامیانہ نہیں, کوئی ہال نہیں, کچھ بھی نہیں, 50 لوگوں کا کھانا بنایا میں نے. میں صبح سے خالی بیٹھا تھا, صبح سے فجر بعد سے, میں بیٹی کا باپ ہوں, صبح سے خالی بیٹھا, جمعہ میں 12:30 بجے تک خالی تھا, کچھ بھی کام نہیں تھا مجھے, کیونکہ 50 لوگوں کا کھانا میں نے آرڈر دیا تھا. صبح سے خالی بیٹھا, کام کیا کروں میں. میری بیٹی ادھر اپنا وہ بہنیں وغیرہ سب تیار کر رہی تھی اس کو, گھر میں کوئی گردی نہیں, بھیڑ نہیں, کچھ نہیں, میری 4 بہنیں, صرف 1 بھائی, بس ان کی فیملی, اور میں صبح سے خالی بیٹھا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی کام نہیں, کیونکہ 12:30 بجے مہمان آنے والے تھے, ان کو لیا کر مجھے جو ہے مسجد لے کر جانا تھا, وہاں نکاح پڑھایا گیا, نکاح پڑھا کے ہم باہر نکلے, ان کو کھانا کھلایا میں نے گھر میں لا کر, اور دلہن کو رخصت کر دیا, ہو گیا نکاح. 50 لوگوں کا کھانا, کچھ بھی نہیں. باقی جتنے مہمان وہاں پر جو جمعہ کی نماز میں تھے, سب کو کھجور تقسیم کر دی. اتنی دعائیں دے کر لوگ گئے, اتنی دعائیں دے کر لوگ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنی برکت, آج تک برکت ہے. اتنا اچھا وہ داماد ہے ماشاءاللہ, اتنی خوش ہے بیٹی میری, اور جب بھی لوگ اس کو ملتے ہیں, وہ دونوں میاں بیوی کو مبارکبادی آج تک مل رہی ہے, 1.5 سال ہونے کو آیا شادی کو. اتنی برکتیں اللہ دیتے ہیں, اتنی برکت. آپ کر کے تو دیکھو, ارے تم کتنا بھی کھلاؤ, کتنا بھی کھلاؤ ان کو, دانت میں کاڑی کرتے ہوئے تمہارے حلوے کو نام رکھ کے جائیں گے تمہارے. ہاں, صرف ایک مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ روزانہ سونے کی عادت تھی قیلولہ کی, بس جس دن بیٹی کی شادی تھی مجھے قیلولہ میرا نہیں ہوا, یعنی مجھے سونے کو نہیں ملا دوپہر میں, بس اتنی تکلیف ہوئی واللہ, کچھ بھی تکلیف نہیں. اور جب سے لے کے اب تک کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے بیٹی اور داماد کے. اللہ برکتیں دیتا ہے, اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ہال اور اتنے بڑے بڑے سجاوٹ اور یہ دکھاوا, یہ ریاکاری, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر زندگی بھر اس کی قسطیں انسٹالمنٹ ادا کرتے رہنا بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, میں صرف آپ کو اتنا سمجھانے کی, کو میرا وقت ختم ہونے آ رہا ہے, اور میں جو ہے آپ لوگوں کو میں یہی نصیحت آپ لوگ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے معاملات کو اچھا رکھو, پیسے کمانے کے چکر میں. اب دیکھو, میں آپ کو آخری چند نصیحتیں کر کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا جو ٹاپک تھا, میرا عنوان تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے, امن کا علم بردار ہے. ہم کو سدھرنا پڑے گا. ایک ویڈیو آپ کو معلوم ہے وائرل ہوا تھا ابھی, ایک امام صاحب کا بلی چڑھ گئی تھی, معلوم ہے نا, بلی چڑھ گئی تھی, ان دیکھا نا آپ نے ماشاءاللہ. وہ امام صاحب کا پہلے سے ایک چینل ہے یوٹیوب کا, وہ تراویح اپلوڈ کرتے ہیں, قرات وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں. 10,000 ان کے سبسکرائبر ہیں. کتنے؟ 10,000. یہ ویڈیو کو, یہ جو انہوں نے عمل سے بتایا نا, یہ جو بلی چڑھی, انہوں نے اس کو پیار سے سہلایا, وہ اوپر آئی, اس نے مطلب منہ کے سامنے اپنا منہ لے کر آئی, لیکن امام صاحب نے نہ ہڑبڑائے نہ گڑبڑ کیے, وہ بلی خود ہی اتر کے چلی گئی. یہ ویڈیو میں نیٹ پہ پڑھ رہا تھا, 70% آبادی دنیا کی اس ویڈیو کو دیکھ چکی, 70% آبادی. میں نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں, یہاں تو مجھے وہ انگلش تو نہیں آتی, لیکن میں نے پڑھوایا اپنی بیوی سے, تو میری دوسری بیوی پڑھی لکھی ہے, اس سے پڑھوایا میں نے, تو اس نے جو ہے یہ کچھ کمنٹ ایسے تھے کہ مجھے نہیں معلوم یہ امام کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے, یہ کون ہے, یہ کیا, یہ انسان کون ہے, لیکن یہ جس بھی مذہب کو فالو کرتا ہوگا وہ 100% بڑا اچھا مذہب ہوگا. آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ کے کان کو ہاتھ لگانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ کی لمبی لمبی داڑیاں اور آپ کے لمبے لمبے جبوں سے کچھ نہیں ہوتا. ایک 15 سیکنڈ کا آپ کا کردار, 15 سیکنڈ کا آپ کا کردار, 15 سیکنڈ کا آپ کا عمل, دنیا میں ایک اچھا میسج چلا گیا.
کہ اسلام امن کا مذہب ہے، جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا وہ سلوک کر سکتا ہے تو انسانوں کے ساتھ کیا حکم دیتا ہوگا؟ آپ کے عمل آپ کا جو ہے نا آپ کو دنیا میں امن کو پھیلائے گا. ایک کاٹ ڈالو، مار ڈالو، پھاڑ ڈالو، یہ لینگویج بند کرو رے میرے بھائی. سامنے والے اگر کانٹے بچھا رہے ہیں اس کے جواب میں ہم بھی اسی راستے پر کانٹے بچھائیں گے تو راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. ہماری آنے والی نسلیں اس راستے پر چل کر پھر لہو لہان ہو جائے گی. اگر وہ کانٹے بچھا رہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، کچرا نہیں پھینکا گیا، مسجدوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی گئی؟ کیا نہیں کیا گیا؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو مجھے تکلیفیں دی گئی کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جتنا میں نے برداشت کیا ہے، جتنا میں نے صبر کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ کھلا کھلا ایک میسج ہے پوری امت کے لیے کہ جتنا ہم کو برداشت کرنا ہے، جتنا ہم کو صبر کرنا ہے، اتنا ہم کریں. اور حالات اور سچویشن کا تقاضا بھی یہی ہے. وائلنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا. جتنے بھی وائلنٹ ہوں گے یا وائلنٹ کرنے کی کوشش کریں گے مصیبتیں مول لیں گے. موقع کی نزاکت کو سمجھے. اس وقت اخلاق کی ضرورت ہے، ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے. ارے یہ لوگ جو ہے نا ان کی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ آگے چل کے ان کو سمجھے گا. آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھو، اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو. کوئی اگر اور معافی مانگنے کا اور معاف کر دینے کا ایک عادت بنا لو، اپنی ایک ہیبٹ بنا لو اپنی، زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، زندگی آپ کی سہل ہو جائے گی. جہاں آپ کو نوبت آ گئی معافی مانگنے کی، معافی مانگ لو. جہاں آپ کو نوبت آ گئی معاف کر دینے کی، معاف کر دو. دیکھو زندگی آسان ہو جائے گی. غالب کا غالباً یہ شعر بھی ہے کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا. ارے معاف کرنے کی عادت ڈالو. کتنا دیکھو اتنا امپریشن پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کے دن آ کر مجھ سے لے لینا. یہی حالات کا تقاضا ہے. اور خاص کر کے جب معاملات جو ہے کسی غیر مسلم سے ہو جائے تو وہاں تو ہم کو اخلاق کا بہتر مظاہرہ کرنا ہے، اچھا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ وہ متاثر ہو. آج سب سے بڑی ضرورت کسی کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی نہیں ہے، کسی کو کنورٹ کرنے کی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے سب سے پہلی ضرورت آج کی یہ ہے کہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. وہ کیسے ہوگی؟ بیانات سے نہیں ہونے والی، ہمارے اخلاق سے، ہمارا کردار سے. ہمارے پڑوس میں ساری دنیا کی ذمہ داری آپ کو نہیں دیتا. آپ صرف اپنے پڑوسیوں کو سنبھال لو. آپ سے ملنے والے جو چند نان مسلم بھائی لوگ ہیں ان کو سنبھال لو. ان کے دماغوں سے جو اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں ان کے دل و دماغ میں ڈالی ہوئی ہے صرف اتنا نکال دو. یہی سب سے بڑا کام ہو جائے گا. کریں گے سب؟ آخری کے یہ دن بچے ہوئے ہیں. آج 25ویں شب ہے، کل پرسوں کے دن 27ویں ہے اور 29ویں ہے. یہ 3 شب بچے ہوئے ہیں. اس کے اندر اللہ سے مانگنا. دیکھو جو نصیب میں ہے وہ تو وہ بدلنے والا نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ تو جانے والا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا. اور یہ قبولیت کے 4-5 دن بچے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھو یہ رمضان میں بھی کتنے لوگ مر گئے. مرے کہ نہیں مرے؟ ہمارے پونا میں مرے یا نہیں مرے؟ مرے نا، لوگ مرے نا. اللہ نے ان کو چانس نہیں دیا. قبر میں چھوڑ کر آئے نا آپ لوگ. ارے چھوڑ کر آئے نا. ہاں یہ تو قبرستان ہے اتنا بڑا. کتنے لوگوں کو آپ چھوڑ کر آئے. ارے وہ آپ ان کو چھوڑ کر نہیں آئے، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ مجھے تو چانس نہیں ملا.
تجھے چانس ہے, جا کے اللہ سے مانگ لے, معافی مانگ لے اور اپنی مغفرت کرا لے. یاد رکھو, ہم کو اصل میں عادت ہو گئی ہے, جب تک مصیبت نہیں آتی ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. جب تک مصیبت نہیں آتی اللہ کو ہم یاد ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اچھا کیا ہوتا ہے معلوم کیا, جب اچھا ہم کو ملتا ہے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. مال آ رہا ہے, نعمتیں آ رہی ہے, تو اللہ یاد ہی نہیں آتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد. ہمیں ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. کریں گے بھائی, سب کے لیے دعائیں مانگیں گے, پوری انسانیت کے لیے مانگو. دیکھو اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کو دینے میں بھی اتنا وقت لگتا ہے اور ایک کو دینے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. تو جب بھی دعائیں مانگو سب کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو, پوری انسانیت کے. اگر مرحوم کے لیے بھی مانگ رہے ہیں تو جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے مانگو. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے گا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسا مت سمجھو. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کو ہمارے جیسے سمجھتے کہ اگر ہم نے میرے بھائی کے لیے مانگ لیا تو کہیں اللہ تعالیٰ آدھا کر کے تو نہیں دیں گے. نہیں, اللہ اس کو بھی پورا دیں گے, تیرے کو بھی پورا دیں گے, ہے نا. تو سب کے لیے مانگنا ہے. اور خاص کر کے یہ جو وہ چٹھی کا ہے میری, ہاں, میں آخر میں آپ لوگوں سے دیکھیے یہ کتنا اچھا کام ہے. یہ ہمارے پونا میں بھی بہت کم ہوتا ہے. یہ جو مفتی صاحب کام کر رہے ہیں نا یہاں پر, یہ جو 10 روز جو یہاں پر یہ جو مجلسیں لگتی ہے اور یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے نا, اور آپ کی تربیت ہے, اچھے مقرروں کو بلا کر بیانات کروانا ہے اور ہماری آنکھیں, ہمارے دماغ کی نسیں کھول دینا ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ آپ لوگوں کے 2-4 گھنٹے یہاں بیٹھ کر اور سحری تک یہ چلتا ہے اور اتنا آپ کو گیان ملتا ہے, اتنا آپ کو علم ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی خدمت ہے. تو میں مفتی صاحب کو تو, اور آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں. ہمارے پونا میں ماحول نہیں ہے. دیکھو یہاں سے چلنے کی جگہ ہے کہ ابھی ایسے جائیں گے تو سب کو ہٹا کے جانا پڑے گا. سیم اتنی گردی ہمارے ادھر ہے, لیکن ہوٹلوں کے باہر اتنی گردی ہے, لیکن ہم اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں مفتی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے علماء کی قدر کرو, ملتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ملتے نہیں ہیں. ابھی علماء لوگ بزنس میں جا رہے ہیں زیادہ. ابھی عوام لوگوں نے, تم لوگوں نے بہت پریشان کیا علماء. ابھی سب بزنس کر رہے ہیں, اور علماء جب بزنس میں جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ ہم لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم کیسا معلوم کیا, ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو خدمت کرنا ہے, آپ کو امامت کرنا ہے, آپ کو بیان کرنا ہے, آپ کو قرآن پڑھانا ہے, آپ کی زندگی وقف ہے. اس لیے ہم آ جاتے ہیں, امامت کرتے ہیں, ہم آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں, قاعدہ پڑھاتے ہیں, آپ کو مسائل بتاتے. ارے کبھی جاؤ نا کوئی وکیل کے پاس, 5-10 منٹ بیٹھو, آپ سے بیٹھنے کی وہ 10 منٹ کی فیس لے گا. ڈاکٹر کے پاس 10 منٹ بیٹھو نا, جا کر اپنی بیماری بتاؤ, 10 منٹ بیٹھنے کی فیس لے گا اور آپ خوشی دے کر آئیں گے. ارے ڈاکٹر ہے, ٹائم دیا اس نے, فیس تو اس کا حق بنتا ہے. وکیل ہے, 10 منٹ مانگا فیس. لیکن کوئی مولوی کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے مسئلہ پوچھو, مانگیں گے 1 روپیہ تمہارے سے. کبھی مانگ لیا تو ارے دیکھو مسئلے کے پیسے مانگ رہے ہیں, کیا مولانا دیکھو اس کے بھی پیسے کما رہے. ارے تراویح امام کو اجرت دیتے, اس پہ حلال حرام کر کے پریشان کر دیے, ہے نا. یعنی جہاں دینے کی, مولانا کو, حافظ صاحب کو دینے کی بات آ گئی, وہاں ہمارا دل پتہ نہیں کیوں تنگ ہو جاتا ہے نا. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم کو تجارت اور بزنس میں مت جانے دو. ابھی دیکھو, میں بھی کم سے کم 25 سال امامت کیا, 25 سال ابھی تک میں امامت کرتا تھا, مدرسہ پڑھاتا تھا لاک ڈاؤن تک. لیکن لاک ڈاؤن کے بعد مجبوری میں گھروں میں بیٹھ گئے. پھر یہ سوشل میڈیا ہم نے استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے سکسیس کر دیا, ہے نا. ابھی میں جتنا سال بھر میں کماتا تھا وہ میں ابھی الحمدللہ, سمجھ جاؤ ایسا بتانا نہیں, سمجھیں. تو اگر ہم دوسری لائن میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت دے گا. ہماری قسمت بہت اچھی ہے. ہماری قسمت اس لیے اچھی ہے کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے, دین کا علم دیا ہے.
سب سے پہلی قسمت ہماری وہاں چیک کرو کہ اللہ نے ہم کو دین کا علم دیا ہے اور آپ کی خدمت میں لایا. آپ لوگ ناقدری کریں گے تو ہم لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا, اور ادھر ادھر بھاگیں گے جب معلوم پڑے گا ہمارے چلو پہلے کیوں نہیں آئے, ادھر پہلے کیوں نہیں آئے, ہے نا. تو پیسے کمانے کے چکر میں مت پڑنے دو. ابھی مفتی صاحب ان کی قدر کرو, اگر یہ یہاں سے چھوٹ گئے اور انہوں نے کوئی بزنس شروع کر دیا, وہاں تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اتنی صلاحیت ہے, اتنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, 10 دن پروگرام کر رہے ہیں, سحری کروا رہے ہیں, کیا انتظام ہے ماشاء اللہ. اور کیا آپ لوگ اچھی آڈینس ہے, اتنے اچھے لوگوں کو جمع کرنا ایک ساتھ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کسی نیتا کو ذرا ایک فوٹو بھیجو, ہمارے پاس اتنی پبلک ہے, وہ وہی رال گری گی اس کی, اتنا مجمع دیکھ کے, ہے نا. یہ علماء کی قدر کرو. یہ اگر بزنس وغیرہ میں چلے گئے تو بہت مسئلہ ہو جائیں گے, ایسے علماء ملتے نہیں ہیں. ان کا جو صفا بیت المال ہے, اور میں آپ کے جو حیدرآباد کے جو ان کے بانی ہیں غیا صاحب, ماشاء اللہ ان سے ملاقات کی, کیا ان کی تھنکنگ ہے, کیا سوچ ہے, کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ صفا بیت المال کے نام سے. اور انہوں نے تو پورے انڈیا لیول پر مجھے بتایا تھا کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ, دیکھو 7 دواخانے چل رہے ہیں, 7 ٹیلرنگ سینٹر چل رہے ہیں, واٹر پلانٹ ہے, کوچنگ کلاس ہے 2, بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے, ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے, 2 دانتوں کے دواخانے ہیں. یہ آپ لوگوں, اور یہ نمبر 1 اورنگ آباد کا برانچ ہے سب سے بڑی. اور یہ آپ اس کے یعنی شکریہ کے حقدار ہیں آپ لوگ, کہ آپ لوگوں کی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ لوگ واقعی میں قدردان ہیں, قدردان ہیں آپ لوگ. اسی لیے یہ علماء ہے اور ان کی ہمتیں بڑھتی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ ایسے ہی ان کے بازو بنے, ان کے ساتھ رہے. میں بولتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی سب سے پہلے تو آپ مال سے کریں. کہاں سے کریں؟ مال سے. سگنل پہ کیسے صاف کر کے 500 روپے ٹریفک پولیس کو دے دیتے, صاف بول کے دے دیتے, نہیں لو نا, وہ نخرے کر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, پھر بھی پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور اس کے پاکٹ میں ڈالیں گے, ہے نا. لیکن یہاں وہ آپ کو معلوم ہے ایک 500 کی نوٹ اور 10 کی نوٹ کی آپس میں بات چیت ہوئی, ہے نا. 10 کی نوٹ نے پوچھا 500 کی نوٹ, بھائی کیا حال چال ہے تیرا, بہن کدھر ہے آج کل؟ تو 500 کی نوٹ نے بولا میرے تو کیا بھائی مزے ہیں, میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں, بیئر بار میں, ڈانس بار میں, پب میں, اور بس شاندار جگہوں پر گھوم رہی ہو. ہاں دبئی جاتی ہوں, آتی ہوں, انگلینڈ جاتی ہوں, آتی ہوں. اور تو بتا 5 کی نوٹ تیرا کیا حال چال ہے؟ تو 5 کی نوٹ رونے لگی, کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مسجد کے ڈبے گھوم رہی ہوں, مسجد کے ڈبے, یہ ڈبے سے وہ ڈبہ, وہ ڈبے سے وہ ڈبہ, ہے نا. ایسا ہے ہمارا. 5 روپے ڈال کے کچھ سوچو, 5 روپے ڈال کے 50 دعائیں مانگتے اللہ سے. اتنا بھی سستا مت بناؤ, ہے نا. پھر اللہ وصول کرتے ہیں برابر باہر. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, صفیں لگی ہوئی تھی, امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ رومال ڈبے آ رہے ہیں, اس میں ڈالو. تو ہر ایک چلر ڈھونڈتا ہے پہلے, چلر. ایک آدمی نے کیا کرا, 5 کا ٹھوکلا نکالا اور ڈبے میں ڈالا. اتنے میں پیچھے سے کسی نے ایسے کیا اور 2000 کی نوٹ پیچھے سے اس کو دی. اس نے ایسے 2000 کا نوٹ لیا, ڈبے میں ڈال دیا. اس کو لگا اس نے دیا, اور وہ ڈبہ ڈال چلا گیا. پیچھے والا اس کو تھپتھپاتا, بولے تمہارے پاکٹ میں سے 2000 روپے گرے تھے, بولے وہ دے رہا تھا تمہارے کو میں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کبھی وصول کرنے میں آیا تو کر لیتے ہیں. اگر یہاں نہیں جائیں گے تو دواخانوں میں جائیں گے, یہاں نہیں جائیں گے تو کورٹ کچہری میں جائیں گے, یہاں نہیں جائیں گے تو پولیس چوکی میں جائیں گے, یہاں نہیں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پیسے کا کام جانا ہے. پیسہ رہیں گا نا تو کام کا نہیں ہے. پیسہ جب تک ہم سے دور نہیں جائے گا تب تک ہمارا کام ہوتا نہیں ہے. تو صفا بیت المال جو ہے یہ کامیاب بیت المال ہے, ایک کامیاب تحریک ہے. اس کو مزید کامیاب بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کتنا بھی کر لو ناکافی ہے. کیا ہے؟ ناکافی ہے. اور صفا بیت المال کے لیے کچھ مت کرو آپ. جو بھی ان کی مدد کرنا ہے خود کی مدد کرو, خود کے لیے کرو, خود کی آخرت کے لیے, خود کی قبر کے لیے, خود کے جو ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرو, ہے نا. آپ کو خود کے لیے کرنا ہے. کبھی بھی جو ہے نا یہ سوچ کے صفا بیت المال کی مدد مت کرو کہ میں صفا بیت المال کی مدد کر رہا ہوں. ارے نہیں بھائی, تو ان کی مدد نہیں کر رہا, تو خود کی مدد کر رہا ہے. تیرے صفا بیت المال کو مدد کرنے سے
تیری بلائیں ٹلیں گی, تیری مصیبتیں ٹلے گی, اور تیرا سب کچھ جو بھلا ہوگا, تیرا بھلا ہو رہا ہے نا, تیری دعائیں قبول ہو رہی ہے. تو صفا بیت المال کو کس کے لیے دینا ہے؟ خود کے لیے دینا ہے. اس کے لیے کچھ مت کرو, وہ کر رہا ہے, وہ اللہ چلا لے گا ان کو دینا ہے تو اپنے لیے دو. جب آدمی اپنے لیے کرتا ہے نا تو 2 پیسے زیادہ نکالتا ہے, 2 پیسے زیادہ نکالتا ہے. آپ کے گھر میں مصیبت ہے, پریشانی ہے, اور 10-10 روپے مسجدوں میں ڈال رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ, اور کیا کر رہے ہیں, نقلی عاملوں کو جا کر لاکھوں روپے دے رہے ہیں. میں حیران ہوں. 1-2 منٹ اور لوں گا مفتی صاحب, ہے نا. میں نقلی عاملوں کا جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک میاں بیوی میرے پاس آئے, ان کے بہت جھگڑے چلتے تھے, تو وہ یعنی سر دکھتا تھا, تو انہوں نے علاج کیے. عاملوں کے پاس سب سے پہلے آدمی کب جاتا ہے معلوم؟ جب ڈاکٹر لوگ رپورٹ نکالتے ہیں, سب ٹیسٹ ویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں جب رپورٹ نارمل آتی ہے اور بیماری جیسی کی ویسی دکھتی ہے, سب سے پہلا شک جاتا ہے کہ کس نے کچھ کر دیا, کس نے کچھ کر دیا. ارے بابا کچھ نہیں ہوا, دماغ کا فطور ہے, ہو جائے گا. نہیں, بیماری رہی تو رپورٹ سب نارمل ہے, لیکن تکلیف جیسی کی ویسی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ نقلی عاملوں کے چکر میں ڈال دیتا ہے. وہ لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے ایک پڑیا, مجھے 2-3 پڑیا بتائی. ایک میں لوبان تھا, اور ایک میں وہ کچھ ایسی لکڑی جیسا کچھ تو تھا, جیسے ہلدی کی لکڑی ہوتی نا, وہ وہ کچھ تھا. 4 لیمبو تھے. کتنے پیسے دے کر آئے؟ 15,000 روپے. کتنے دے کر آئے؟ 15,000 روپے. عامل کو صفا بیت المال کو 15,000 روپے دیں گے تو نہیں, وہاں نہیں دیں گے, لیکن عامل کو 15,000 روپے دے کر آ جائیں گے. وہ بیوقوف بنا رہا ہے تم کو. وہ کیا کر رہا ہے؟ تم کو بیوقوف بنا رہا ہے, تمہارے مائنڈ سے کھیل رہا ہے, تمہارے دماغ سے کھیل رہا ہے. یہ نقلی عامل سے دور رہو. آپ جب یہاں صحیح جگہ پر پیسہ جائے گا تو غلط جگہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے, ہے نا. کریں گے سب انشاءاللہ. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. میں نے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے, وہ آپ لوگوں کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے, دیکھنا ہے. نوجوان جتنے موبائل استعمال کرتے ہیں نا, میں آپ کو یوٹیوب پر بتاؤں کہ ایسے سینکڑوں لڑکے ہیں 12-12, 15-15 سال کے, جو موبائل کا صحیح استعمال کر کے 1.5 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. صحیح استعمال کر کے موبائل کا. دن بھر ریل دیکھ کے باپ کا 2 GB ڈیٹا ختم کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تھوڑا سا دماغ ڈالو اور موبائل کے ذریعے پیسہ کمانا شروع کرو. آگے چل کے سب کو یہی سے پیسہ آنے والا ہے, آگے چل کے ساری چیزیں اسی میں آنے والی ہے. 90% کمائی موبائل کے ذریعے ہونے والی ہے نا. تو تھوڑا دماغ, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے, یہ 2 GB جو ڈیٹا ہے نا, اس کو اچھا استعمال کرو. ایسی ہزاروں آپ کو ویب سائٹ, ہزاروں فراڈ سے بچنا ہے, ذرا معلومات والے سے معلومات لینا ہے. ہزاروں چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جہاں سے آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اسکول کالج پڑھتے ہوئے. یہ 2 GB ڈیٹا سمجھ میں آیا؟ ویسٹ مت کرو اس کو, حلال کی کمائی. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. پیسے کا استعمال اچھا یا برا, اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. پیسہ سب کو چاہیے نا, ہے نا. مسجد بغیر پیسے کی بنتی ہے کہ مدرسہ بغیر پیسے کا بنتا ہے؟ سب کو پیسہ چاہیے. تو پیسہ برا نہیں ہے, بری جگہ سے آیا اور بری جگہ گیا تو پیسہ برا ہے. ہم برے ہیں اس لیے ایسا ہوا, لیکن اگر اچھی جگہ سے آیا, پیسہ اچھی جگہ پہ گیا تو پیسہ اچھا ہے نا. ہاں, تو یہ نیت سے کماؤ کہ ہم لوگوں کے کام آئیں گے, لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, اس لیے پیسہ کمانا ہے. تو نوجوان دھیان رکھیں, ہاں اچھے کام کرو. ہمارا نوجوان صرف میں ایک مرتبہ ٹرین میں آ رہا تھا, ابھی زیادہ ٹرین میں سفر نہیں کرتا, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان صرف ویڈیوز دیکھ رہا ہے, ویڈیوز فالتو کے ویڈیوز میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے. منہ میں گٹکا, ہاتھ میں موبائل. اللہ معاف کرے, جوانیاں برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میرے جیسا مولوی اچھا خاصا پیسہ کما سکتا ہے موبائل کے ذریعے, ہے نا. یہ میری کمپنی ہے, یہ میری کمپنی ہے. میں انکم ٹیکس کا ڈر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کتنا کماتا میں, لیکن الحمدللہ ٹیکس بھرتا ہوں. ایک مولوی ٹیکس بھرتا ہے,
اور مولوی جو ہے نا اس کے لیے سب سے فخر کی بات ہے کہ اس کو انکم ٹیکس کا ڈر لگنے لگے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم کو انکم ٹیکس والوں کا ڈر لگنے لگا ہے. ورنہ ہمارے کو تو سب سے پہلے انکم کا ڈر رہتا, آتی کہ نہیں آتی. ہاں لیکن کام کریں گے, محنت کریں گے تو انکم ٹیکس کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں انکم ٹیکس کی ریٹ نہ پڑ جائے یا کوئی ایسا دینا نہ پڑے. تو بہرحال یہ بڑی بات ہے. تو آپ لوگ بھی وہ کام سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے کچھ بولنے چالنے میں میری سیدھی سادی زبان ہے اور میں عام فہم میں یہ علماء کرام کے جیسا میرا شین اور قاف نہیں ہے, لیکن سیدھی سادی بات کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے بات سمجھ میں آئی نا. آپ لوگوں کے کتنے لوگوں کے سمجھ میں آئی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. ایک نہیں ثواب کمائے. سبحان اللہ بول سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. واخر دعوانا